دین کے ساتھ نسبت اور تعلق رکھنے والے ہر انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ مجھے جنت نصیب ہو جائے اور میں جہنم سے بچ جاؤں۔ اگر کوئی انسان آپ کو رب العالمین کا فرما بردار نظر آ رہا ہے تو اللہ کی فرما برداری کرنے کا مقصد ہی اس کا یہی ہے کہ مجھے جنت مل جائے۔ اور اگر کوئی ظاہری طور پر رب العالمین کا آپ کو نافرمان نظر آ رہا ہے، اگر اس انسان سے پوچھئے تو باوجود اللہ کا نافرمان ہونے کے وہ بھی جنت کا خواہش مند نظر آئے گا۔ ایک آدمی عقیدتاً موحد ہے، توحید قبول کرنے کا راز ہی یہی ہے کہ میں جہنم سے بچ جاؤں، مجھے جنت مل جائے۔ اور جو انسان صراط توحید پر نہیں آیا، توحید کے راستے پر نہیں آیا، توحید کے راستے پر نہیں چلا، باوجود توحید کے راستے پر نہ چلنے کے اس کے دل کے اندر بھی خواہش یہی ہے مجھے جنت مل جائے۔ یہ تو میں بات کر رہا ہوں ان لوگوں کی جو کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ اب میں ذرا آپ کو اس دور میں لے چلوں جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اعلان توحید شروع کیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جو تین گروہ قرآن مجید نے بہت بڑے بیان کیے ہیں، ایک یہود، دوسرے نصارہ، تیسرے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی برادری والے اہل مکہ، ان تین گروہوں کا قرآن پاک بار بار بہت زیادہ تذکرہ کرتا ہے۔ اور یہ بات بھی آپ احباب یاد رکھیے گا کہ قیامت تک جتنی جماعتوں نے دنیا کے اندر پیدا ہونا ہے ان کے عقائد اور اعمال کو دیکھا جائے گا ان جماعتوں کی روشنی میں جو جماعتیں اللہ کے قرآن نے بیان کی ہیں۔ جو احکام ان جماعتوں کے ہوں گے وہی احکام قیامت تک آنے والی جماعتوں کے ہوں گے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، اب یہ میرا چونکہ ٹاپک نہیں۔ یہود کا دعویٰ یہ تھا جنت ہماری ہے، عیسائیوں کا دعویٰ یہ تھا جنت کے مستحق ہم ہیں، اور ان دونوں کے مقابلے میں اہل مکہ کا دعویٰ یہ تھا کہ اصل جنت ملے گی تو ہمیں ملے گی، ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت رکھنے والے ہیں۔ اور احباب آپ یہ سوچئے کہ اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم جنتی ہیں تو ہم دوسروں کو بھی اس بات کی دعوت دیں گے کہ نہیں؟ لازمی دیں گے۔ جب ہم جنت والے راستے پر چل رہے ہیں تو آپ بھی ہمارے راستے پر آ جائیں تاکہ آپ کو بھی جنت مل جائے۔ یہودیوں نے کہا جنت ہماری ہے، عیسائیوں نے کہا جنت ہماری ہے، اور وقت بنا کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے۔ یہودیوں کا وفد آ گیا اور آپ کو دعوت دی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب آپ یہودی بن جائیں۔ اللہ یعوذ باللہ، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن پاک کا اعلان ہے، قرآن کی ترجمانی کر رہا ہوں۔ عیسائیوں کو پتہ چلا کہ یہودیوں کا ایک وفد گیا ہے یتیم مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے کے لیے کہ آپ یہودیت والے مذہب پر آ جائیں۔ عیسائی بھی پہنچ گئے، کہنے لگے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے راستے پر آ جائیں، نصرانیت اختیار کر لیں، عیسائی بن جائیں۔ اچھا یہودیوں یہ بتاؤ میں یہودی کیوں بن جاؤں، عیسائیوں یہ بتاؤ میں عیسائی کیوں بن جاؤں؟ یہودی کہنے لگے جنت ہماری ہے، عیسائی کہنے لگے جنت ہماری ہے۔ آمنہ کے لال اگر جنت جانا ہے تو آپ کو یہودیت اختیار کرنی پڑے گی۔ عیسائیوں نے کہا نا اگر جنت کے خواہش مند ہو تو عیسائیت اختیار کرنی پڑے گی۔ ان دونوں نے دعوت دینا شروع کر دی، اگر جنت چاہتے ہو تو یہودی یا عیسائی یہ بننا پڑے گا۔ اور مکے والوں نے کہا ہمارے مذہب پر آ جاؤ۔ یہ کیا آپ نے نیا مذہب نکالا باپ دادا کے دین سے ہٹ کر؟ اگر جنت چاہتے ہو ہم مکہ والوں کے مذہب پر آنا پڑے گا۔ انہوں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینا شروع کر دی۔ اور رب العالمین کے قرآن کا انداز سنیے، مالک کائنات نے فرمایا میرے محبوب جنت اسے ملے گی جس کے پاس ہدایت موجود ہو۔ یہ میرے بیان کی بنیاد ہے جملہ، آپ اس پر غور کریں گے تو اگلی بات آسانی سے سمجھا سکوں گا۔ جنت اسے ملے گی جس کے پاس ہدایت موجود ہو۔
جس کے پاس ہدایت موجود نہیں ہے اسے کبھی بھی جنت نصیب ہو سکتی نہیں۔ یہ یہودی آپ کو دعوت دینے آئے ہیں کہ جنت حاصل کرنی ہے، یہودی بن جاؤ۔ جنت تو تب ملے کہ یہودیوں کے پاس ہدایت ہو۔ عیسائی کہتے ہیں جنت اگر حاصل کرنی ہے عیسائی بن جاؤ۔ جنت تو تب ملے عیسائیوں کو کہ ان کے پاس ہدایت ہو۔ مکے والے کہتے ہیں ہمارے مذہب پہ آ جاؤ جنت حاصل ہو جائے گی۔ جنت تو تب ملے کہ ان کے پاس ہدایت ہو۔ جب ہدایت نہ یہودیوں کے پاس، جب ہدایت نہ عیسائیوں کے پاس، نہ ہدایت مشرکین مکہ کے پاس، میرے پیغمبر جب تک ہدایت نہ ملے جنت نہیں ملتی۔ جنت حاصل کرنی ہے ہدایت حاصل کرنی پڑے گی۔ ہم نماز کی ہر رکعت میں کون سی دعا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ سب سے بڑی رب العالمین کی اعلیٰ ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے ہدایت۔ اب دیکھیے قرآن کا انداز، سوال بھی سنیے جواب بھی سنیے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشرکین۔ آیت نمبر 135 سورۃ البقرہ، پہلا پارہ میرے سامنے۔ یہودی کہنے لگے تم سب یہودی بن جاؤ تب تمہیں ہدایت حاصل ہو جائے گی، اور جب تمہیں ہدایت مل گئی جنت بھی نصیب ہو جائے گی۔ عیسائی کہنے لگے نہیں نہیں، او نصارا، تم سارے کے سارے عیسائی بن جاؤ تب تمہیں ہدایت نصیب ہوگی، اور جب ہدایت مل گئی تو جنت ملنا بھی آسان ہو جائے گا۔ یہودی بھی ہدایت کی دعوت دینے والے، عیسائی بھی ہدایت کی دعوت دینے والے، اور ہدایت ملنے کے بعد جنت کی دعوت دینے والے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، قل، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کیجئے، الٹا ہمیں یہودی عیسائی بننے کی دعوت دینے والوں، ہم یہودی بننے کے لیے تیار کوئی نہیں، عیسائی بننے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ ہم کیا کریں گے؟ بل ملت ابراہیم، ہم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے پیچھے چلیں گے۔ مکے والے خوش ہو گئے کہ یہودی بننے کے لیے تیار نہیں ہے، عیسائی بننے کے لیے تیار نہیں ہے، چلو ہمارا مذہب قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ نے بات سمجھی؟ پھر عرض کرتا ہوں، یہودی بننے کے لیے تو تیار نہیں ہے، عیسائی بننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن یہ جو نعرہ لگایا بل ملت ابراہیم، ہم حضرت ابراہیم کی ملت پہ چلیں گے، حضرت ابراہیم کے مذہب پہ چلیں گے۔ مکہ والے خوش ہونے لگے، اب تو مسلمان ہمارے مذہب پہ آنے والے ہیں۔ اللہ فرماتے خیال خیال، حضرت ابراہیم کی ملت بھی سن لو۔ حضرت ابراہیم کون تھا؟ حنیفا، تمام سے توڑنے والا، ایک اللہ سے جوڑنے والا۔ اور مکہ والوں، تم نے تمام سے جوڑی ہوئی ہے، ایک اللہ سے توڑی ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حنیف تھا۔ اب آپ ذرا دھیان کیجئے، مکہ والے بھی اپنے آپ کو حنیف کہتے تھے۔ آپ کون ہیں جی؟ میں حنیف ہوں۔ حضرت ابراہیم بھی حنیف تھے، مکہ والے بھی کہتے تھے ہم حنیف ہیں۔ اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر اکثر
اندر یوں فرمایا جہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آئے اور اللہ فرماتے حضرت ابراہیم حنیف تھے، اب مکے والوں کو موقع مل رہا تھا، وہ بھی کہنے لگے ہم بھی حنیف ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حنیف تھا۔ اللہ نے آگے قرآن میں وضاحت کی، فرمایا وما کان من المشرکین، حضرت ابراہیم حنیف تھا لیکن مشرکین میں سے نہیں تھا، شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ مکہ والوں تم کیسے حنیف ہو؟ اپنے آپ کو حنیف بھی کہتے ہو، شرک بھی اللہ کے ساتھ کر رہے ہو، تم کیسے حنیف ہو سکتے ہو؟ اب خلاصہ سنیے، یہ تو میری تمہیدی گفتگو تھی۔ یہودی کہنے لگے ہدایت ہمارے پاس، عیسائی کہنے لگے ہدایت ہمارے پاس، مکے والے مخالفین نے کہا ہدایت ہمارے پاس۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، اے یہودیوں عیسائیوں، اگر تمہیں ہدایت کی ضرورت ہے، ہدایت تمہارے پاس نہیں ہے، الٹا میرے محبوب کو دعوت دے رہے ہو یہودی عیسائی بننے کی۔ اور میں اللہ کریم قانون بیان کروں، اگر جنت حاصل کرنی ہے ہدایت حاصل کرنی پڑے گی۔ اللہ ہدایت کہاں سے ملے گی؟ اب آپ نے میرا سوال سمجھا؟ آپ سوال پہ غور کریں گے تو جواب سمجھانا آسان ہو جائے گا۔ جنت اسے ملے گی جس کے پاس، جو میرے مستقل سامعین ہیں، جس کے پاس ہدایت موجود ہو۔ یہودی کہتے ہیں ہدایت ہمارے پاس، عیسائی کہتے ہیں ہدایت ہمارے پاس۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، ہدایت کس کے پاس ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر ہدایت حاصل کرنی ہے تو میرے محبوب کے صحابہ کی جوتیوں میں آنا پڑے گا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے، راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے، اور ہدایت نبی کے یاروں سے۔ اللہ اللہ، اگر یہودی اور عیسائی ویسے ایمان لے آئے جیسے امام الانبیاء کے غلام ایمان لائے ہیں، ان چیزوں کو مان لیں جن چیزوں کو امام الانبیاء کے صحابہ نے مان لیا، تو پھر فقد اہتدوا، یہودی عیسائی بھی ہدایت پا جائیں گے۔ اللہ نے ہدایت بند کر دی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا معیار بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام امت کے امام ہیں۔ امانت کے طور پر جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جملہ دھیان سے سنیے گا، بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ یاد رہ جائے۔ غلامان محمد امامان امت، غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم امامان امت، آپ کے جو غلام ہیں وہ پوری امت کے امام ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، رب العالمین نے ہدایت حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام کے ایمان کو معیار بنایا۔ آمنہ کے لال کے صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تب یہودیوں عیسائیوں تمہیں ہدایت ملے گی۔ اور اگر فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہودی بھی منہ موڑ لیں، ہم صحابہ کی جوتیوں میں نہیں آنا چاہتے، عیسائی بھی انکار کر دیں، امام الانبیاء کے غلاموں کی جوتیاں نہیں اٹھانا چاہتے، فَإِنَّمَا ہم فی شقاق، میرے پیغمبر آپ حیران نہ ہونا، یہودی کہتے ہیں ہم صحابہ کی مخالفت کرتے رہیں گے، عیسائی کہنے لگے آمنہ کے لال کے غلاموں سے دشمنی کرتے رہیں گے، تو میرے محبوب حیران نہ ہونا، یہودی عیسائی نری دشمنی اور مخالفت میں کھڑے ہیں، ان کو سانپ سمجھو، سانپ کا کام ڈسنا ہے۔ ایک ڈنگ مرے دے راسن یہودی عیسائی، اگر آپ کے غلاموں کی جوتیاں نہیں اٹھانا چاہتے میں اللہ ان کو ہدایت بھی عطا نہیں کروں گا،
ان کے پاس ہدایت کہاں سے آ گئی؟ ہدایت کا معیار میں اللہ کریم نے بنایا صحابہ کرام کے ایمان کو۔ اللہ اگر ہماری مخالفت پر تل جائیں پھر اللہ کریم فرماتے ہیں کوئی پرواہ نہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ اگر یہودی عیسائیوں کو آپ نے دعوت دی اپنے صحابہ کرام کی جوتیوں میں آنے کی، وہ دشمنی پہ تل گئے، مخالفت پہ تل گئے، ڈسنا شروع کر دیا سانپ کی طرح، میرے محبوب پریشان نہیں ہونا، آپ کی طرف سے اللہ کریم انہیں کافی ہوگا۔ عرفی تو میں اندیش سے غوغائے رقیباں، آواز صدا کم نہ کو نظر اس کے گدارا۔ عرفی نے کہا، شاعر گزرا ہے فارسی کے اندر، اے عرفی کتوں کی آواز سے فقیر کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، کتوں کی آواز فقیروں کی روزی کا کچھ نہیں بگاڑا کرتی، کتے بھونکتے رہتے ہیں، فقیر اپنا حصہ وصول کرنے کے بعد چلا جاتا ہے۔ میرے پیغمبر اگر آپ کے صحابہ کرام کی جوتیوں میں نہیں آنا چاہتے ہدایت قطعاً نصیب نہیں ہوگی، اور اگر مخالفت کرتے ہیں تو کرتے رہیں، جسے رب رکھے اسے کون چکھے۔ اللہ دو قسم کی تکلیفیں دے سکتے ہیں، زبانی تکلیف بھی دے سکتے ہیں، ممکن ہے جانی تکلیف بھی دے۔ اللہ فرماتا ہے وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اگر صحابہ کرام کے مخالف یہودی عیسائی زبانی تکلیفیں دیں گے میں اللہ کریم سننے والا ہوں، اور اگر جسمانی تکلیفیں دیں گے میں اللہ کریم جاننے والا ہوں، بچ میں اللہ کریم سے نہیں سکتے۔ اب آپ خلاصہ سنیے میری ماقبل کی گفتگو کا۔ جنت اسے ملے گی جس کے پاس ہدایت موجود ہو، اور ہدایت یہودیوں کے پاس نہیں، ہدایت عیسائیوں کے پاس نہیں، ہدایت امام الانبیاء کے مخالفین مشرکین مکہ کے پاس نہیں ہے۔ اگر ہدایت حاصل کرنی ہے تو کن کی جوتیوں میں آنا پڑے گا؟ صحابہ کرام کی جوتیوں میں آنا پڑے گا۔ اللہ اللہ، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے رب العالمین نے ہدایت کا معیار صحابہ کو کیوں بنایا؟ سوال آپ سمجھیں گے تو جواب سمجھانے میں مجھے آسانی ہوگی۔ صحابہ ہدایت کا معیار ہے کہ نہیں؟ میرے خیال قرآن سمجھ نہیں آیا۔ صحابہ ہدایت کا معیار ہے، کیوں ہے؟ سوال پیدا ہوا نا، صحابہ ہدایت کا معیار کیوں ہے؟ اللہ کریم کے قرآن سے پوچھنے لگا ہوں صحابہ کرام ہدایت کا معیار کیوں ہے؟ اللہ مجھے جنت چاہیے، اللہ فرماتا ہے جنت چاہیے، ہدایت حاصل کرنی پڑے گی۔ اللہ ہدایت کہاں سے ملے گی؟ فرمایا صحابہ کرام کی جوتیوں میں آؤ۔ اللہ صحابہ کی جوتیوں میں کیوں آؤں؟ رب العالمین نے منظر بیان فرمایا، سورت کا نام سورت توبہ۔ صحابہ اس لیے ایمان کا معیار ہے، اس لیے ہدایت کا معیار ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ آیت نمبر 111 سورۃ توبہ 11واں پارہ۔ جن صحابہ کرام نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، مالوں کو بیچ ڈالا رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے، جنہوں نے جان قربان کی، مال قربان کیے، نعرہ لگایا جو جان مانگو تو جان حاضر، جو مال مانگو تو مال دیں گے، جو جان مانگو تو جان حاضر، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا کہ محمد کا جاہو جلال دیں گے۔ جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا میں اللہ کریم نے ان کو ہدایت کا معیار بنا دیا۔ اور کیسے قربان کیا؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے سودا کر لیا ایمانداروں سے۔ اللہ کریم کس چیز کا سودا کیا؟ اللہ فرماتے انفسہم، جانوں کا بھی سودا کر لیا، اموالہم، مالوں کا بھی سودا کر لیا۔ اچھا پروردگار قیمت کیا لگائی ہے تو نے؟ صحابہ کی جانوں کی قیمت کیا ہے؟ صحابہ کے مال کی قیمت کیا ہے؟ اللہ فرماتے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جانوں کا بھی سودا، مال کا بھی سودا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کی چھاؤں میں کھڑے ہو کر برادری کے سامنے آواز لگائی، فرمانے لگے یا
کیا کیا باتیں آپ کو سناؤں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. اپنے سامنے لوگوں کو جمع کیا اور خطبہ ارشاد فرمانے لگے. حضرت علی کرم اللہ وجہ انہیں فرمایا اے میرے ساتھیوں یہ بتاؤ تمام صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ سامعین بول پڑے حضرت آپ سے بڑا بہادر کون ہو سکتا ہے؟ حضرت علی حیدر کرار نے فرمایا نہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کرام میں سے زیادہ بہادر تھے. لوگ سننے والے حیران رہ گئے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے بہادر تھے. حضرت علی شیر خدا نے فرمایا ایک غزوے کے موقع پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا آج میرے خیمے کا پہرا کون دے گا؟ حضرت علی فرماتے ہیں اس لشکر میں بھی موجود تھا. میرے سمیت تمام صحابہ کرام خاموش رہ گئے. حضرت صدیق کے سینے پہ ہاتھ مار کے کھڑے ہو گئے. اللہ کے محبوب یہ قربانی میں دوں گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے بہادر صدیق اکبر تھے. سب خاموش رہے. صدیق اکبر کھڑے ہو گئے. پھر فرمانے لگے یہ بتاؤ سننے والوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تائید کرنے والے مرد مومن کی شان زیادہ ہے یا حضرت ابوبکر صدیق کی شان زیادہ ہے؟ سننے والے بندے خاموش بیٹھے رہے. ہم کیا جواب دیں؟ وہ مرد مومن معمولی شان والا نہیں جس کی تقریر اللہ کریم نے قرآن میں نقل کی ہے حضرت موسیٰ کلیم کی تعین کرنے والا. اب ہم کیا جواب دیں؟ ایک طرف کلام مقدس کی گواہی ہے اور دوسری طرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے. ہم کیا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ سننے والے خاموش رہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تائید کرنے والے 1000 مرد مومن اکٹھے ہو جائیں لیکن صدیق اکبر کے ایمان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. لوگوں نے پوچھا حضرت دلیل؟ حضرت علی نے فرمایا دلیل سنو. کلام مقدس کا یہ مقام تلاوت کیا اللہ اللہ. سورت کا نام سورت حامیم المومن. میں تفصیل نہیں سنا سکتا اشارہ سنا رہا ہوں میرا اصل موضوع نہ رہ جائے. سورت کا نام حامیم المومن یہ میرے سامنے 24واں پارہ اور رب العالمین فرماتے ہیں اللہ اللہ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یقدم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. آیت نمبر 28 سورۃ حامیم المومن 24واں پارہ. اللہ کریم فرماتے ہیں فرعون نے اعلان کیا میں حضرت موسیٰ کلیم کو قتل کرنا چاہتا ہوں میرے راستے میں رکاوٹ نہ بننا. اے وزیروں درباروں درباریوں مشیروں میرے راستے میں حائل نہ ہونا. خبردار زبان نہیں کھولنی. پکا فیصلہ میں نے کر لیا حضرت موسیٰ کو شہید کرنے کا. اللہ فرماتے ہیں مرد مومن کھڑا ہو گیا. اللہ نام کیا تھا؟ اللہ کریم نے نام ذکر نہیں کیا قرآن پاک کے اندر. اشارہ کر دیا میں اللہ کو ناموں سے مطلب نہیں ہے میں اللہ کو بندے کی صفتوں سے پیار ہے. نام ہو غلام رسول اور چہرے پر نبی والی سنت نہیں ہے. یہ کیسا رسول کا غلام ہے؟ نام ہو غلام محمد اور کام سارے نبی علیہ السلام کے خلاف. یہ کیسا نبی کا غلام ہے؟ نام ہو غلام نبی اور طریقہ ایک آمنہ کے لال کی سنت کے خلاف. یہ کیسا نبی کا غلام ہے؟ میں اللہ کو ناموں سے مطلب نہیں میں اللہ کریم کو بندے کی صفتوں سے پیار ہے. مرد مومن کھڑا ہو گیا. اللہ کریم کون تھا؟ فرمایا من آل فرعون فرعون کے خاندان کا بندہ. اور کھڑا ہو کے اچھا اللہ کرتا وہ کیا تھا؟ فرمایا یقدم ایمانہ اپنے ایمان کو چھپائے رکھتا تھا. جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا اعلان کیا مرد مومن کھڑا ہو گیا اور اپنے ایمان کو ظاہر کر دیا. ہمارے لیڈر قتل ہو جائے
تو میرے زندہ رہنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ نعرہ لگا دیا اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ، اے فرعون ظالم، اے وزیر و مشیرو، تم شہید کرنا چاہتے ہو اس حضرت موسیٰ کلیم کو؟ کوئی کاروبار کا جھگڑا نہیں ہے، زمین اور جائیداد کا اختلاف نہیں ہے۔ نعرہ لگایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ ربی اللہ، میرا داتا صرف کون ہے؟ ایمان کے جذبے کے ساتھ جواب آنا چاہیے نا جی، اللہ رحمت کرے گا۔ اور فرشتے بھی نوٹ کر رہے ہیں، کیا پتا آپ میرا سوال اور آپ کا جواب دن قیامت کے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ داتا صرف کون ہے؟ میری تسلی نہیں ہو رہی، داتا صرف کون ہے؟ رب العالمین کے بغیر کوئی بھی داتا نہیں۔ اللہ اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مرد مومن نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، فرعون نے قتل کا اعلان کیا تب اس نے ایمان کو ظاہر کیا، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنا ایمان چھپایا نہیں۔ پھر حضرت علی روئے، اتنا روئے، سننے والے بیان کرتے ہیں کہ داڑھی تر بتر ہو گئی آنسوؤں سے، اور داڑھی سے آنسو بہ بہ کر چادر کو بھی گیلا کرنے لگے، چادر بھی آنسو سے تر بتر، داڑھی بھی تر بتر۔ حضرت صدیق اکبر کی تکلیف یاد آ گئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمانے لگے سننے والے سامعین سنو، امام الانبیاء اعلان فرما رہے ہیں بیت اللہ شریف کے سائے میں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں۔ بس یہ اعلان کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہچکیاں لے لے کے آنسو بہا بہا کے بات بیان کی۔ مکے والے ظالموں نے حملہ کر دیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرت صدیق اکبر کو کسی نے خبر دی آپ کے محبوب کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے۔ میں تفصیل نہیں سنا سکتا، اصل بات میں رہ نہ جائے، اشارہ عرض کر رہا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر دوڑتے دوڑتے ہوئے آئے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہ لیٹ گئے، آپ کو تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ مکہ والوں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا، حضرت صدیق پہ حملہ کر دیا، اور ایک ظالم نے پیڑ کے اوپر کھڑے ہو کے کودنا شروع کر دیا اور پاؤں سے ٹھوکریں لگائی صدیق اکبر کے چہرے کو، چہرہ بھی سوج گیا۔ حضرت صدیق اکبر ظلم زیادتی کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ قبیلے والے آئے، بے ہوش صدیق اکبر کو اٹھایا، گھر لے گئے۔ تقریباً 3 دن کی مسلسل بے ہوشی کے بعد ہوش آیا۔ قبیلے اور برادری والے بھی ساتھ کھڑے ہیں، حالانکہ ابھی تک برادری والے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ بوڑھی والدہ بھی قریب کھڑی ہے، ابھی ایمان لانے والوں میں وہ بھی شامل نہیں ہوئی۔ صدیق اکبر کی آنکھ کھلی، والدہ نے اپنے کان قریب کر لیے، میرا بیٹا صدیق کیا باتیں کرے گا؟ ہونٹ ہلتے ہی، زبان کھلتے ہی، لب ہلاتے ہی پوچھا اماں جان میں صدیق کو پہلے یہ بتاؤ میرے محبوب آقا کا کیا حال ہے؟ برادری والے تو خفا ہو کر چل پڑے، ہم تو قومی غیرت کی وجہ سے اٹھا لائے تھے، اور ہوش آنے کے بعد سب سے پہلے آمنہ کے لال کا حال پوچھ رہا ہے۔ اماں نے کہا مجھے کوئی علم نہیں بیٹا، یہ دوائی استعمال کرو۔ اماں جان نہیں، جب تک میرے محبوب کے حال کا پتہ نہ چل جائے اس وقت تک دوائی استعمال نہیں کروں گا۔ بیٹا مجھے کیا پتا؟ حضرت صدیق اکبر نے عرض کی اماں جان ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھائیے۔ حضرت فاروق اعظم کی ہمشیرہ بوڑھی والدہ گئی، حال پوچھا، ام جمیل ساتھ چل پڑی، آگے صدیق اکبر کو حال سنایا، آقا ٹھیک ٹھاک ہے، خیریت سے ہے۔ کہنے لگی اماں جان نہیں، مجھے سہارا دے کے لے چلو، جب تک محبوب کا دیدار نہ کر لوں مجھے قرار نہیں آئے گا۔ پاکستان کے عاشق تو یہاں بلانا چاہتے ہیں امام الانبیاء کو، کہتے ہیں سنا ہے آپ، ملک میں سفر کرتا ہوں، شعر لکھے ہوتے ہیں دیواروں پر، سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے اجالا یا رسول اللہ۔ نہیں نہیں، میرا عقیدہ، میری جماعت جمعیت اشاعت توحید و سنت کا عقیدہ، میرے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ، میرے پیر و مرشد سید رحمت اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ، ہمارے شیخ المشائخ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ تھا کہ عقیدہ آپ نے عاشقوں کے گھر چل کے نہیں آنا ہوتا تھا، بلکہ جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، نبی کو وہ در در بلاتا نہیں ہے۔ صدیق اکبر کو سہارا دے کے لایا گیا، دیکھا اپنے محبوب کا حال، اللہ کے حبیب آپ ٹھیک ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو برس پڑے۔ حضرت صدیق اکبر کا حال دیکھ کر آقا کو دیکھا، تب جا کر قرار آیا، رب العالمین نے معیار بنا دیا صحابہ کرام کے ایمان کو۔ ہمیں تو مفت میں کلمہ مل گیا، قربانیاں جو نہیں لگی قدر بھی نہیں ہے۔ ہاں چونکا سے بہ کے علماء دے خلاف ساریاں گلاں، دین بیان کرنا دے خلاف سارے منصوبے، قدر نہیں نا، قدر زر زر در بداند، قدر جوہر جوہری، قدر گل بل بل شناسد، قدر گوہر گوہری، گل دی قدر بل بل تو پوچھو، جوہر نو جانے جوہری۔ ایمان کی قدر صدیق سے پوچھتے، ہاں خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے، خدا کی راہ میں کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے، محبت میں نبی کی سر کٹائے ہیں صحابہ نے، خوشی کے ساتھ رقص کرتے تھے وہ تلواروں کی دھاروں پر، خوشی سے رقص کرتے تھے وہ تلواروں کی دھاروں پر، لہو شہرت کا دے کر گل کھلائے ہیں صحابہ نے، صحابہ ہی نے بخشی ہیں نعمتیں قرآن و سنت کی، ہمیں جینے کے گر سب سکھائے ہیں صحابہ نے۔ اللہ نے صحابہ کے ایمان کو معیار بنا دیا۔ ہدایت حاصل کرنی ہے میرے محبوب کے غلاموں کی جوتیوں میں آنا پڑے گا۔ ان آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا، اور صحابہ کو اللہ کریم نے ہدایت کا معیار کیوں بنایا؟ انہوں نے جانیں بھی حاضر کر دی، مال بھی حاضر کر دیا، اللہ نے بدلہ یہ دیا، ان کو اللہ کریم نے ہدایت کا معیار آنے والی قیامت کی امت تک کے لیے بنا دیا۔ بڑی تفصیل چاہیے، میں آپ کو چند آیات سناتا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے۔ سورت کا نام سورت التوبہ، اور رب العالمین کی لارب صحابہ ایمان کا معیار کیوں ہے؟ موضوع یاد کر رہا ہوں، سورت کا نام سورت التوبہ، یہ میرے سامنے 11واں پارہ کھلا ہوا ہے، آیت کا نمبر پورا 100، فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ صحابہ کو ہدایت کا اللہ نے کیوں معیار بنایا؟ پہلا نمبر لینے والے، دوڑ دوڑ کے آنے والے، اللہ کون ہے پہلا نمبر لینے والے؟ اللہ فرماتے من المہاجرین، مہاجر کا معنی اللہ راضی ہونے، سارے پڑھے لکھے احباب علماء دے واہ سن دے، ہن چھپ کر بیٹھے ہو۔ مہاجر دا معنی ہجرت دا معنی، ہجرت دا معنی نا احباب توجہ کیجئے گا، امانت کے طور پر جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ میرے محترم بزرگوں نے مجھے فرمایا، آپ فرما رہے ہیں، سامعین میرے بھائی بزرگ آپ فرما رہے ہیں مہاجر کا معنی ہجرت کرنے والا، پھر میں نے آپ بھائیوں سے سوال کیا کہ ہجرت کا معنی آپ نے کہا گھر بار چھوڑنا، ایک جملہ بطور امانت وضاحت کے لیے عرض کر رہا ہوں، مہاجر کا معنی چھوڑنے والا، کیا چھوڑنے والا؟ اب آپ توجہ، مہاجر کا معنی چھوڑنے والا، اللہ تیری شے چھوڑنے والا، اللہ فرمائے کوئی ایک شے ہوئے تو دساں، سب کچھ چھوڑنے والا،
صحابہ نے صرف گھر چھوڑے نہ، صرف مال چھوڑا نہ، صرف رشتے دار چھوڑے نہ، صرف وطن چھوڑا نہ، سب کچھ چھوڑ دیا. کس کے لیے؟ ہماری تو محنت نہیں لگی نا، اس لیے قدر نہیں ہے. فرمایا من المہاجرین، سب کچھ چھوڑنے والے. اللہ کیا کچھ چھوڑنے والے؟ اللہ فرماتے کوئی ایک چیز ہو تو بیان کروں. دھن چھوڑا، وطن چھوڑا، امن چھوڑا، چمن چھوڑا. ہمارے پاس جو کچھ تھا تیری خاطر لٹا چھوڑا. جو اپنے تھے وہ روٹے ہیں، جو مشغل تھے وہ چھوٹے ہیں. تیری توحید کا دامن نہ ہم نے اب تلک چھوڑا. آنسو خون کے دے کر تمنا یار کی باقی، دو آنسو خون کے دے کر تمنا یار کی باقی. بتا مالک ہمارے پاس آخر تو نے کیا چھوڑا؟ کوئی آئے کوئی جائے، جو آئے بھر کے لے جائے. کوئی آئے کوئی جائے، جو آئے بھر کے لے جائے. میرے اللہ نہ دشمن کا بھی دل تو نے کبھی توڑا. سب کچھ چھوڑا. والانصار، نصرت کرنے والے، تعاون کرنے والے. اللہ کیری شاید تعاون جملہ بھائیوں کو یاد ہے نا کہ کوئی ایک شے ہوئے تو دسا. مال کا تعاون کرنے والے، جائیداد کا تعاون کرنے والے، کاروبار میں تعاون کرنے والے. قربان جاؤں انصار تمہاری صداقت پر، قربان جاؤں تمہارے جذبے پر. امام الانبیاء نے جب بھائی بھائی بنا دیا، ایک مہاجر اور ایک انصاری کو، تو انصاری نے مہاجر کو لے جا کے کہا یہ دو بیویاں میری سامنے بیٹھی ہیں، ابھی تک پردے والا مسئلہ نازل نہیں ہوا. جو بیوی تجھے پسند ہو میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت کے بعد اسے شادی کر لینا. اس کی مثال کون پیش کر سکتا ہے؟ اللہ نے اس لیے صحابہ کے ایمان کو معیار بنا. اللہ کریم بات ختم ہو گئی. فرمایا بات ختم نہیں ہوئی کائنات والوں. ہمیں تو بڑا دکھ اور افسوس ہوتا ہے خدا کی قسم جو لوگ صحابہ کرام کے بارے میں زبان کھولتے ہیں. اب آپ کو پہلے بھی سناتا رہتا ہوں، پھر یاد دہانی کے لیے میرا جملہ سن لیجئے. صحابہ پر تنقید وہ کرے جو صحابہ سے بڑا ہو، یا صحابہ پہ تنقید وہ کرے جو صحابہ کے برابر ہو. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں قیامت تک آنے والی امت بہت پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، میرا ایک غریب صحابی مٹھی برابر جو خرچ کرے. بہت پہاڑ کے برابر سونا خرچ کیا ہوا میرے غریب صحابی کی مٹھی برابر جو کے ثواب کا مقابلہ نہیں کر سکتا. صحابہ کی برابری کون کرے؟ صحابہ سے اونچا کون ہو؟ اللہ کریم بات ختم ہو گئی. فرمایا ختم نہیں ہوئی، مہاجرین پہ بھی اللہ راضی، رضی اللہ عنہم. اللہ کے لیے احباب قرآن کی تائید مانگتا ہوں، اللہ راضی ہوگا. ایمان کے جذبے سے قرآن کی تائید کیجئے گا. مہاجرین سے اللہ راضی، انصاریوں سے بھی اللہ راضی. قرآن بعد ختم ہو گئی، فرمایا ختم نہیں ہوئی. میں اللہ مہاجرین پہ راضی، انصار پہ راضی، اتنا راضی کہ جو مہاجرین و انصار کے پیچھے چل پڑے میں اللہ اس پہ بھی راضی. اخلاص کے ساتھ جو مہاجرین و انصار کے پیچھے چلے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اللہ ان سے راضی، وہ بھی میری رضا مان گئے. وعد لہم جنات. ایک اور پوائنٹ، میں آپ احباب سے راضی ہوں، آپ بھی مجھ سے راضی ہیں. ٹھیک ہے ہاں نا نہیں چیتی میں وہ خطرہ پہ گیا، میں تو راضی ہوں. تساں بزرگ یہ جواب ہل لگی، میری تسلی نہیں تھی. ہوں تو میں مستقل جمعے پڑھے دا پیا، ہوں تو میں بھی راضی آپ بھی راضی. لیکن ہو سکتا ہے کل میں آپ پہ ناراض ہو جاؤں، ہو سکتا ہے کل آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں. ایسی کوئی غلطی مجھ سے سرزد ہو آپ کی ساری رضا ناراضگی میں بدل جائے. ممکن ہے میں راضی آپ راضی، لیکن ہمارے راضی ہونے کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ممکن ہے کل ناراضگی آ جائے، لیکن اللہ کریم تو آنے والے حالات جانتا ہے. اگر صحابہ کرام نے ایمان چھوڑنا ہوتا، صحابہ نے دین چھوڑنا ہوتا، تو اللہ کریم کو راضی ہونے کے اعلان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی.
کتنا قرآن کا پیارا انداز ہے. فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، میں اللہ کریم نے جنت کو تیار بھی کیا صحابہ کرام کے لیے. اللہ ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، محلات کے نیچے، درختوں کے نیچے. خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. کون؟ مہاجرین. ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. کون؟ انصار. جنت میں ہمیشہ رہنے والے جو مہاجرین و انصار کے پیچھے چلنے والے. ذالک الفوز العظیم، یہی تو ہے کامیابی بہت بڑی. اور قرآن کا حوالہ سنیے، ایمان تازہ ہو جائے. اللہ اللہ، سورت کا نام سورت الانفال. یہ میرے سامنے رب العالمین کی لارب کتاب 10واں پارہ مالک کائنات فرماتے ہیں آیت نمبر 72 کے اندر، اللہ اللہ، قرآن قربان جاؤں تیرے انداز پر. مالک کائنات کی لارب کتاب آیت کا نمبر 74 سورت الانفال 10واں پارہ. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون. صحابہ ایمان کا معیار. ایک اور میں نے بڑی دکھی بات کرنی ہے لیکن آیت کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں. چلو پس منظر بھی سن لیجئے. آدھی رات کا وقت ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، اپنے اونٹ پہ سامان لادنا شروع کیا. بوڑھے والد کی آنکھ کھل گئی. بیٹا کیا کر رہے ہو؟ حضرت عبد الرحمن عرض کرتے ہیں ابا جان سچی بات کہوں گا، آمنہ کے لال کے غلام جھوٹ نہیں بولا کرتے. بیٹے کیا بات ہے؟ اللہ کے محبوب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، ہجرت کر لی، میں بھی پیچھے جا رہا ہوں. اچھا، باپ تو تھا اللہ کے محبوب کا مخالف اور دشمن. کہا بیٹے خبردار، میں سامان ساتھ نہیں لے جانے دوں گا. یہاں رکھ دیا. شور ہوا، باپ بیٹے کی آپس میں گفتگو. بالکل قریب ایک ہی دیوار تھی، چچا جان کا گھر. چچا بھی اٹھا. کیا بات ہے بھائی، کیوں باپ بیٹا آپس میں، کیا بات ہے؟ رات کا وقت، آدھی رات. باپ نے چیخ کے کہا اے بھائی، میرا بیٹا عبد الرحمن جانا چاہتا ہے مدینہ طیبہ. میں نے کہا سامان ساتھ میں لے جانے دوں گا. چچا فوراً دیوار پھلانگ کے آیا، کہنے لگا خبردار میرے بھتیجے، میں نے اپنی لڑکی کا رشتہ تجھے دیا ہوا ہے، میں اپنی بیٹی کو یعنی تیری بیوی کو ساتھ نہیں جانے دوں گا. اپنی لڑکی کا ہاتھ پکڑا، گھر میں لے گیا. حضرت عبد الرحمن کے بھائی جاگ پڑے. ابا جان کیا بات ہے؟ بھائی سے کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ بیٹو تم خواب غفلت میں مزے میں سو رہے ہو اور عبد الرحمن جانا چاہتا ہے. بھائیوں کو غصہ آیا، کہنے لگے عبد الرحمن یہ جو آپ کے بچے ہیں ہمارے بھتیجے، یہ ہمارا خون ہے، ہم قدم ساتھ نہیں جانے دیں گے. بچوں کے بازو پکڑ لیے بھائیوں نے. حضرت عبد الرحمن نے اونٹ کی مہار پکڑی، چلنے لگے. باپ سامنے آ گیا، کہنے لگا خبردار بیٹے، سواری بھی ساتھ نہیں لے جانے دوں گا، جانا ہے تو تنے تنہا چل. حضرت عبد الرحمن صبح آتے ہوئے داڑھی تر بتا رو رہی آنسو سے، سواری چھوڑ کر، بیوی چھوڑ کر، بچوں کی جدائی برداشت کر کے، مال سارا ابا کے حوالے کرنے کے بعد تنے تنہا وہاں سے چل پڑے. 300 میل کا پرمشدد سفر، بڑی تکلیف کا عالم. سفر کرتے کرتے منزلیں طے کرتے کرتے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار میں بےتاب ہو کر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے. مسجد نبوی کے دروازے پہ پہنچے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے حلقے میں ایسے بیٹھے ہیں جیسے تاروں کی جھرمٹ میں 14ویں کا چاند ہوتا ہے. اب آپ شاید بات اس سے بھی بڑی ہے. میں نے آمنہ کے لال کو 14ویں کا چاند کہا، یہ بھی آپ کے حسن کے لیے بات بہت کم ہے. میرا عقیدہ، میری جماعت جمعیت اشاعت و توحید و سنت کا عقیدہ، میرے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ، میرے پیر و مرشد سید رحمت اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ، میری پوری جماعت کا مشن اور عقیدہ کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے. چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے. چاند کے چہرے پہ چھائی مدنی کا چہرہ صاف ہے.
آپ کو چودھری کا چاند کہا جائے حق پھر بھی ادا نہیں ہوتا. تاروں کی جھرمٹ میں جیسے چاند ہوتا ہے. حضرت عبد الرحمان سامنے حاضر ہوئے. رحمت عالم نے حضرت عبد الرحمان کی خستہ حالت دیکھی. پیوند لگے ہوئے کپڑے, ساروں اور وجود گرد و غبار سے ہٹا ہوا. فرمانے لگے عبد الرحمان خیر تو ہے, کس عالم میں آ رہے ہو؟ سارا حال سنا اللہ کے محبوب, سب کچھ آپ کی خاطر قربان کر کے آیا ہوں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے. رکت بڑے لہجے نے فرمایا, میرے انصاریوں تم میں سے کون قربانی دے گا جو عبد الرحمان کو اپنا دینی بھائی بنا لے؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اللہ کے محبوب میں حاضر ہوں, عبد الرحمان بھائی چلیے میرے ساتھ. حضرت عبد الرحمان کو ساتھ لیا, گھر پہنچے. حضرت سعد نے فرمایا بھائی جان دو اسے, ایک دایاں ایک بایاں, جو مرضی حصہ پسند کر لیجئے. آئی چلیے باغ میں چلے گئے, کھجوروں کا باغ. فرمانے لگے بھائی عبد الرحمان باغ کے بھی دو حصے کر رہا ہوں, دایاں اور بایاں حصہ جو مرضی آتی پسند کر لیجئے. رب العالمین نے فرمایا جبریل جی رب جلیل, حضرت سعد زمین پہ حصے دے رہا ہے اور میں اللہ کی مرضی یہ ہے میرا حصہ بھی سعد شامل کر دے. آئے جبریل, ہاں قربانیاں لگیاں نا, ہماری تو قربانیاں نہیں لگی اس لیے قدر نہیں ہے توحید کی. اللہ اللہ لہو مکے دیاں گلیاں دے وچ چلداریاں کہدا, لہو مکے دیاں کمتر نے آکھے پپلا والے کمتر, لہو مکے دیاں گلیاں دے وچ چلداریاں کہدا, اتے بکھدے انگاراں تے بدن جلداریاں کہدا. کیڑا صدمہ بڑا سہی تے جو نہیں چاہیا صحابہ نے, خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا صحابہ نے. لکھاں بھلیاں تے بھٹکاں نو رہلایا صحابہ نے. توحید کی قدر شیخ القرآن سے پوچھے جن کی گردن پہ پشاور میں اسرے چل گئے. توحید کی قدر پیر بخاری سے پوچھتے سنگوال تلگان کے اندر جن پہ گولیوں کی بارش کی گئی. توحید کی قدر مولانا حسین علی جانتے تھے جن کو شہر چھوڑ کر جنگل میں ڈیرا لگانا پڑا. توحید کی قدر اشاعت التوحید و سننا گیا کابرین سے پوچھتے قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ پر پنڈی گیب کھڑپے کے اندر اتنے پتھر برسائے گئے, قاضی سے بے ہوش ہو کر خون سے وجود رنگین نیچے گر پڑے. مجھے لوگوں نے کہا مولانا آپ یہاں تقریر کرنے آئے ہیں, ہزاروں کا مجمع ہے, بہترین سٹیج لگا ہوا ہے, سپیکر آپ کے سامنے ہیں, اعلیٰ قسم کا کھانا تیار ہے. مولانا مجھے کہا لوگوں نے یہ کھڑپے کا سٹیج وہ سٹیج ہے, یہ مسجد وہی مسجد ہے جس میں آپ بیان کر رہے ہیں. جہاں قاضی شمس الدین نے قرآن بیان کرنا چاہا, لوگوں نے پتھروں کی بارش کر کے خون کے ساتھ سارا وجود رنگین بے ہوش ہو کر قاضی شمس الدین گر پڑے. قربانیاں ان کی تھی, پھل ہم کھا رہے ہیں. کیا قدر ہمیں, ہاں گل دی قدر بلبل تو پوچھ جوہر نو جانے جوہری. اللہ نے فرمایا جبرائیل جلدی جا, میں اللہ کا حصہ بھی ساتھ شامل کر دے. یہ آیت نازل ہو گئی. فرمایا الذین آمنوا وہاجروا, وہ لوگ جو ایمان لے آئے, وہاجروا چھوڑ دیا. کیا چھوڑ دیا؟ کیا احباب, کیا آپ کو میری محنت کیا چھوڑ دیا؟ کہ کوئی حصہ ہوئے تو دساں, سب کچھ چھوڑ دیا حضرت عبد الرحمان نے. بیوی بھی, بچے بھی, مال بھی, سواری بھی, والدین بھی, سب کچھ چھوڑنے کے بعد وجاہدوا فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا. احباب شاید پہلے آپ کو بتایا تھا جب پہلا افغانستان پر حملہ ہوا, میں چمن میں تقریر کر رہا تھا, پہلا حملہ ہوا. آپ میرے دکھ کا اندازہ نہیں لگا سکتے. میں نے لوگوں کا جو حال دیکھا, صبح 10:15 بجے میں نے بیان ختم کیا, 10:30 خبریں ہم نے سنی کہ حملہ ہو گیا ہے. میں آپ کو نہیں بیان کر سکتا لوگ کتنے دکھی تھے. صبح ہم کوئٹہ آئے, جلسے تھے, وہاں پر بھی یہی حال. اب بعد میں اب بھی کوئٹہ ہو کر آیا ہوں. ایک جملہ امانت کے طور پر میں اپنے احباب کے حوالے کر رہا ہوں, شاید میری زندگی وفا نہ کرے. اقتدار کا چلا جانا مومن کی شکست نہیں ہوتی. آپ نے کچھ اور کیا. حکومت کا چلا جانا, میں دین بیان کر رہا ہوں, سیاست نہیں, خیال کرنے. رپورٹر حضرات توجہ سے میرے لفظ سنیں, میں سیاست بیان نہیں کر رہا, دین بیان کر رہا ہوں. اقتدار کا چلا جانا
نہ آپ کیا سمجھتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تو حضرت حسین ناکام ہے؟ جو نہیں بولتے مجھے شک ہے، حضرت حسین ناکام ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جان کی قربانی دے دینا یہ ناکامی ہوتی ہے؟ جان قربان کر دینا ناکامی نہیں، بہت بڑی کامیابی ہے۔ اقتدار کا چلا جانا، حکومت کا چلا جانا مومن کی شکست نہیں ہوتی، مومن کی شکست اس وقت ہوتی ہے جب ایمان ضائع ہو جائے۔ اور افغانستان میں حال کیا بنا؟ ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے ظلم کی تلوار کے ساتھ، جفا کی تیغ سے گردن وفا شیاروں کی، جفا کی تیغ سے گردن وفا شیاروں کی، کٹی ہے پر سرے میدان مگر جھکی تو نہیں۔ اللہ اللہ، ایمان لانے والے، سب کچھ چھوڑنے والے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، اللہ فرماتے والذین آووا ونصروا، اور جن لوگوں نے ٹھکانہ دیا، مکان دیے، جائیداد دے دی، نصروا ان کا تعاون کیا۔ اللہ کریم تیرا حصہ کیا ہے؟ حضرت سعد نے مکان کا حصہ پیش کیا، باغ کا حصہ پیش کیا، فرمایا میرا حصہ بھی سن لو، مہاجرین کی جماعت ایک، انصار کی جماعت دو، ہم المؤمنون حقا۔ میں اپنے احباب کی ایمان کی تازگی کے لیے ایک جملہ سریتی میں کہنا چاہتا ہوں، پر دھیان کرے تے ذوق نال سنے۔ مہاجرین تے انصار، اللہ فرماتے اولئک ہم المؤمنون حقا، ایماندار سداون دا حق بن گئی انا دے۔ پتہ نہیں احباب میرے سریتی دے جملے تے ہور کیتے کہ نہیں؟ ایماندار سداون دا اپنے آپ نو حق بن گئی انعام ہے جنہوں نے سب کچھ قربان کیا۔ ذوق میں نے عرض کر دیا، فرمایا لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ اللہ صحابہ کرام سے کوئی کمی بیشی ہو جائے، ہو سکتا ہے بعد میں آنے والا کوئی بندہ انگلی اٹھائے، بعد میں آنے والا اعتراض کرے کہ فلاں صحابی سے فلاں کمی بیشی ہوئی تھی، اللہ فرماتے خبردار خبردار خبردار، اگر بحیثیت انسان ہونے کے کوئی کمی بیشی ان سے ہو گئی، کمی بیشی بعد میں ہوگی، میں اللہ بخشش کا اعلان پہلے کر رہا ہوں۔ لہم مغفرہ ورزق کریم، صحابہ کرام کے لیے بخشش ہے، مہاجرین کے لیے مغفرت ہے، انصار کے لیے مغفرت ہے، اور میں اللہ کریم نے اعلیٰ روزی تیار کر کے رکھی ہوئی ہے۔ جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، اللہ نے ان کو ایمان کا معیار بنا دیا۔ بڑا دکھ ہوتا ہے، دکھی بات بھی سنیے نا۔ اچھا، اللہ کے لیے قرآن کی تائید پہلے آپ سے سن لوں، اللہ راضی ہوگا، مجھ سے بھی اللہ راضی ہو، آپ سے بھی اللہ راضی ہو، اللہ رحمت کرے گا۔ صحابہ سے اللہ راضی یا ناراض؟ جو ایسا بولے گا مجھے شک ہے اللہ کی رحمت بھی کم آئے گی، پھر زیادہ آئے گی جذبہ ایمان کا جذبہ۔ اللہ کریم صحابہ سے ناراض یا راضی؟ صحابہ کرام کچے ایماندار یا پکے؟ صحابہ کے لیے جنت تیار ہے کہ نہیں؟ صحابہ کرام جنتی، صحابہ کرام پکے ایماندار، صحابہ کرام کے لیے بخشش، صحابہ کرام کے لیے باغات، صحابہ کرام کے لیے مغفرت، صحابہ کرام کے لیے بخشش ہے۔ دکھ ہوتا ہے ایک طبقہ آج ملک میں یہ کہتا پھر رہا ہے صحابہ کے پاس ایمان نہیں تھا، اور دوسرا ٹولہ یہ کہتا پھر رہا ہے صحابہ کے پاس سنت نہیں تھی۔ آپ نے میرے جملے پر غور نہیں کیا، ہوں چپ کر گئے، اللہ راضی ہو گئے۔ ایک طبقہ یہ کہتا پھر رہا ہے ایمان نہیں تھا، اللہ یعذ باللہ صحابہ کرام کے پاس ایمان نہیں تھا، اور دوسرا ٹولہ یہ کہتا پھر رہا ہے معاذ اللہ صحابہ بدعتی تھے، اللہ یعذ باللہ، اللہ یعذ باللہ، نقل کفر کفر نباشد۔ ہاں بھائی رمضان المبارک آ گیا، ہم بھی 20 تراویح نہیں پڑھتے، یہ تو حضرت عمر کی بدعت ہے، اللہ یعذ باللہ، اللہ یعذ باللہ۔ اچھا حضرت عمر بدعتی تھا، معاذ اللہ،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فاروق اعظم کہ جس نے خطبہ دینا چاہا، حضرت سلمان بول پڑے، فرمایا فاسمعوا واطیعوا، میری بات سنو، میری بات پہ عمل کرو، میرا حکم مانو۔ حضرت سلمان نے کہا لا نسمع ولا نطیع، نہ سنیں گے نہ بات مانیں گے۔ ایک ایک چادر تمام مسلمانوں کے حصے میں آئی تھی، آپ کے حصے میں بھی ایک چادر آئی تھی، اور ایک چادر سے پورا لباس نہیں بن سکتا تھا۔ آپ کا لباس ایک چادر سے پورا کیسے بن گیا؟ جب تک چادر کا حساب نہیں دو گے ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مشہور واقعہ علماء کرام بیان فرماتے ہیں، حباب سنتے آپ رہتے ہیں، فاروق اعظم نے بیٹے عبداللہ کو فرمایا بیٹے کھڑے ہو کر جواب دے، اطمینان کرا۔ حضرت عبداللہ نے کہا اپنے حصے کی چادر میں نے والد کو دی تھی، اس لیے پورا لباس تیار ہوا۔ وہ صحابہ کرام جو دنیا کے معاملے میں ایک چادر کا حساب بھی حضرت عمر سے لے رہے ہیں، اگر 20 رکعت تراویح پڑھنا امام الانبیاء کا طریقہ نہ ہوتا، حضرت عمر نے نکالا ہوتا تو سارے صحابہ خاموش کیسے رہ گئے؟ ایک طبقہ کہتے ہیں ان کے پاس ایمان نہیں تھا، دوسرا کہتے ہیں وہ بتی تھے۔ ہمارے پاس بھی حدیث ہے، ہم حدیث والے ہیں، اور صحابہ بتی تھے معاذ اللہ۔ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے زمانے میں 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی، صدیق اکبر کے دور میں بھی ایک سمجھی جاتی تھی، اور 3 طلاقوں کو 3 قرار دینا حضرت عمر کی بدعت ہے معاذ اللہ۔ ایک طبقہ کہتے ہیں ایمان نہیں تھا، دوسرا کہتے ہیں بتی تھے معاذ اللہ۔ حضرت عمر نبی علیہ السلام کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور سارے صحابہ خاموش رہ گئے۔ آپ اس بات کو مانتے ہیں؟ دل مانتا ہے کہ حضرت عمر نبی کی سنت کو تبدیل کرے، نبی کی سنت تو 8 رکعت تراویح پڑھنا اور حضرت عمر 20 شروع کرا دے؟ آپ کا کیا ایمان ہے احباب؟ اللہ کے لیے میں نے بھی قبر میں جانا ہے، آپ نے بھی خدا کو حساب دینا ہے۔ اگر نبی کی سنت ہوتی 8 رکعت تراویح اور حضرت عمر 20 رکعت شروع کرا دیتا، صحابہ چپ رہ سکتے تھے؟ اگر 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی اور حضرت عمر نے 3 کو 3 قرار دیا تو آپ کا کیا خیال ہے نبی کی سنت کے خلاف صحابہ برداشت کر سکتے تھے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ افسوس صحابہ کرام ہمارے لیے ایمان کا معیار ہیں، ہمارے لیے ہدایت کا معیار ہیں، اور جب تک انسان صحابہ کرام کی جوتیوں میں نہ ہے انسان کو ہدایت نصیب ہو سکتی نہیں ہے۔ اللہ 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 اللہ، انداز دیکھیے کلام مقدس کا۔ رب العالمین فرماتے ہیں سورۃ الحجرات کا ایک مقام، لیکن اللہ حبب الیکم الایمان وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ سورت کا نام سورۃ الحجرات، 26واں پارہ آیت نمبر 7، ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم۔ او کائنات والو، میں اللہ کریم نے صحابہ کے دلوں میں ایمان کا پیار ڈال دیا۔ صحابہ اور ایمان کو کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ اگلا جملہ بزرگ دھیان نال سن ہے، فرمایا زینہ فی قلوبکم، میں اللہ نے صحابہ کے دلوں میں ایمان کو خوبصورت کر دیا۔ ایمان سجتا ہے بلال کے ساتھ اور بلال سجتا ہے ایمان کے ساتھ۔ کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، میں اللہ نے صحابہ کے دلوں میں کفر کی نفرت ڈال دی۔ کفر سے نفرت ہے، بڑے گناہوں سے نفرت ہے، چھوٹے گناہوں سے نفرت ہے۔ میں اللہ نے صحابہ کے دلوں میں امام الانبیاء کی مخالفت کی نفرت ڈال دی۔ میرے محبوب کی مخالفت کبھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کریم کون ہے؟ صحابہ۔ فرمایا اولئک هم الراشدون، سیدھے راستے پہ چلنے والے صحابہ۔ ایک حوالہ اور سنیے پھر دعا کروں گا۔ اور رب العالمین کا قرآن، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پاوے، مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پاوے، ود کم ہے میرے اللہ دا پھل لاوے یا نہ لاوے۔ میں تو سنا سکتا ہوں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو بندہ رسول کریم کی مخالفت کرے، اللہ کیسے پتہ چلے گا؟ اب آپ کی توجہ ہے بھی؟
میرے خیال مسئلہ کوئی کوڑا کی گیا ہے. شان صحابہ کا مسئلہ میٹھا کہ کوڑا ہے؟ صحابہ کی شان بڑھتی جائے ہمارا ایمان بڑھتا جائے. اللہ کی قسم صحابہ کرام نہ ہوتے ہم تک قرآن کون پہنچاتا؟ صحابہ کرام نہ ہوتے امام الانبیاء کی حدیث ہم تک کون پہنچاتا؟ دین ہم تک کیسے پہنچتا؟ انہوں نے قربانیاں دے دے کے دین کی حفاظت کی. اللہ اللہ. جو بندہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اللہ کیسے پتہ چلے گا رسول کریم کی مخالفت کا؟ فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. رسول کے مخالف کو دیکھنا ہو اس بندے کو دیکھ لو جو صحابہ کے راستے سے ہٹ کر چل رہا ہے. جو صحابہ کے راستے سے ہٹے وہ رسول کریم کا مخالف. جو صحابہ کا مخالف رسول کریم کا مخالف. جو صحابہ کا دشمن نبی کا دشمن. جو نبی کا دشمن خدا کا دشمن. اللہ پھر فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُضِلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. جو رسول کریم کا مخالف ہے اللہ کیسے پتہ چلے گا؟ فرمایا جو صحابہ کے راستے سے ہٹ گیا وہ رسول کریم کا مخالف ہے. پھر ہم بھی اسے دھکا دے دیتے ہیں جس طرح منہ کر لے اور دھکا دیتے دیتے کہاں لے جاتے ہیں؟ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ. صحابہ تو ایمان کا معیار ہے ہدایت کا معیار ہے پکے ایماندار ہیں مغفرت والے ہیں. اللہ اللہ. فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. آپ کہیں گے جی تاریخ میں آیا ہے کہ فلاں فلاں باتیں ہوئی صحابہ کے درمیان. صحابہ جانے اللہ جانے. ایک حدیث سنا کے بات کو پورا کروں. میں خطبے میں بھی سناتا رہتا ہوں جمعہ کا عربی کا جو خطبہ ہوتا ہے آج ترجمہ کر دیتا ہوں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ فی صحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك ان ياخذ او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ احباب سنتے نا اللہ اللہ. میں ترجمہ کر رہا ہوں. آمنہ کے لال نے فرمایا اللہ اللہ. اللہ سے ڈرنا اللہ سے ڈرنا اللہ سے ڈرنا. اللہ کے محبوب کس بارے میں ڈرنا؟ فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا. کیسے ڈرنا؟ لا تتخذوهم من بعدی غرضا میرے بعد میرے صحابہ کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا. صحابہ کے بارے میں زبان نہ کھولنا. اللہ اللہ. من احبہم فبحبی احبہم. جس بندے نے صحابہ سے محبت کی وہ میری وجہ سے محبت کر رہا ہے اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. من ابغضہم فببغضی ابغضہم. جس نے صحابہ سے بغض رکھا جس نے صحابہ سے ویر رکھا جس نے صحابہ سے دشمنی رکھی اس نے میری وجہ سے دشمنی رکھی ہے. میرے صحابہ ہے اس لیے تنقید کر رہا ہے اس لیے دشمنی کر رہا ہے. فرمایا من آذاہم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ. جس نے صحابہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی اور جس نے مجھے تکلیف دی وہ گویا اللہ کو تکلیف دے رہا ہے اور جو اللہ کو تکلیف دے اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا. اب آپ خلاصہ سن لیجئے. یہودی عیسائیوں نے دعوت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے یہودی بن جاؤ. اللہ یعذ باللہ. امام الانبیاء کو عیسائیوں نے کہا آپ عیسائی بن جائیں آپ کو ہدایت مل جائے گی. اللہ کریم نے جواب نازل کیا. وہ کہنے لگے کونوا ھودا او نصارا تہتدوا. یہودی عیسائی بن جاؤ ہدایت مل جائے گی. ہدایت مل گئی تو جنت مل جائے گی. اللہ فرماتے میرے محبوب ان کو جواب دو ہدایت تمہارے پاس نہیں ہے یہودی و عیسائیوں. اگر ہدایت چاہتے ہو میرے محبوب کے غلاموں کی جوتیوں میں آنا پڑے گا. ہدایت تب ملے گی کیونکہ میں اللہ نے ان کو معیار ایمان بنا دیا. کیوں معیار ایمان بنائے؟ انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا. اللہ کریم ہمیں صحابہ کرام کی محبت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.